بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارے، اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہونے والے مشہور واقعات کو بھی جانیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے کارنامے۔ ناظرین، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور واقعات کو بیان کیا تھا، جو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیے تھے۔ تو جن بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی خلافت کی طرف اشارات۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ بن موتم فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے اسے دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ وہ کہنے لگی، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو گویا اس کا مطلب تھا کہ اگر آپ اس دنیا میں نہ رہے تو۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے نہ پائیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض میں حکم دیا، ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھوا دوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرنے لگے اور کہنے والا کہنے لگے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، جبکہ اللہ اور مومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو نہیں چاہتے۔ نوٹ: حضرت امام ابو الفرج عبد الرحمن بن رجب بغدادی نے اپنی کتاب لطائف المعارف پر اس سلسلے میں ایک نکتہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایسا لکھ دیتے تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی اور وہ کہنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر کے ان کے احسانات کا بدلہ دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تحریر نہ لکھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقدامات کے ذریعے ان کے خلیفہ بننے کی تمنا ظاہر کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اہم واقعات۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ شام کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا تھا، لیکن اس کی روانگی سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رسول بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روم کی سرحد پر بھیج دیا۔ اس لشکر کی روانگی نے ان منافقین اور مرتدین کی کمر توڑ دی جو سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کمزور ہو جائے گا اور پھر قصہ پارینہ بن جائے گا۔ علاوہ ازیں اس کی روانگی سے مسلمانوں کی شان و شوکت بلند ہو گئی اور عالم کفر پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ مرتدین کے خلاف جنگیں۔ مرتدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے، اور ان کی اکثریت مسلمہ قذیب، طلیحہ، اسود انسی اور سجا بنت الحارث کے تابع ہو گئی، اور ان کے خلاف بڑی خون ریز جنگیں ہوئیں، اور سب سے زیادہ خون ریز جنگ مسلمہ قذیب کے خلاف یمامہ کے باغ میں لڑی گئی، اور اس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی۔ مانعین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ رکھا تھا، اور وہ سمجھتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کے کسی شاعر نے کہا، جب تک اللہ کا رسول ہمارے درمیان زندہ رہا ہم اس کی اطاعت کرتے رہے۔ اے اللہ کے بندو، ابو بکر کا اس معاملے میں کیا حق بنتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اس امارات کا وارث بنے گا؟ اللہ کی قسم، یہ تو کمر توڑنے والا فیصلہ ہے۔ تو یہ مانعین زکوٰۃ میں ایک شاعر تھا جس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو عرب کے بہت سے لوگ کافر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف لشکر کشی کا عزم بالجزم کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے گزارش کی کہ
आप उन लोगों से कैसे लड़ेंगे जबकि हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक लड़ूं जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसने इस बात का इकरार कर लिया उसने मुझसे अपनी जान और माल बचा लिया, मगर हक़ इस्लाम इस पर नाफज हो सकेगा और इसके बातिन का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। खलीफातुर रसूल रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं हर उस शख्स से ज़रूर लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेगा, क्योंकि ज़कात माल का हक है। अल्लाह की कसम अगर उन्होंने साल से छोटी खीरी बच्ची देने से भी इनकार किया जो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे तो मैं उस पर ज़रूर लड़ाई करूँगा। नाजरीन, ये थे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा बनने के बाद के वाक़यात। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम से फिर जाने वालों के खिलाफ जंगें की और उनके खिलाफ भी जिन्होंने नमाज और ज़कात में फ़र्क किया और ज़कात देने से इनकार किया। नाजरीन, इसके बाद इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जानेंगे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फतुहात फ़ारस और फतुहात शाम, और इसके अलावा अगली वीडियो में कुरान मजीद को जमा करने का वाक़या भी जानेंगे। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को हासिल हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को हासिल हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो, और मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे वाक़यात और किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।